أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، چلیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی تمجید بڑائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں اور آپ پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تا قیامت کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے، اور آپ کے اصحاب پر بھی، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں قیامت تک کے لیے ان پر بھی درود و سلام ہو، آمین یا رب العالمین۔ موضوع جس پر گفتگو ہماری چل رہی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، غلطیوں کی درستگی کا نبوی طریقہ۔ اس پر ہماری ایک پہلی نشست ہو گئی ہے، جس پہ ہم نے بعض غلطیوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی طریقہ اس کے طرف ہم نے نشاندہی کی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غلطیوں کی درستگی کے اس موضوع پر یہ گفتگو تھوڑی لمبی چلنے والی ہے، چونکہ ہم اس گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی، جیسے بھی، جہاں بھی غلطیوں کو روکا اور غلطیوں کی اصلاح کی، ان تمام چیزوں کو، ان تمام احادیث کو، ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مجلسیں زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ تو گزشتہ کی مجلس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کی درستگی کا جو طریقہ تھا، اس میں سے ایک 4-5 طریقوں کو، 4-5 اسلوبوں کو، 4-5 اپروچز کو ہم نے دیکھا۔ چلیے انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے سب سے پہلا جو طریقہ، جو اسلوب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کی درستگی کی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو روکنے کے ساتھ ساتھ اسے لے کر ڈراتے تھے اور نصیحت کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ دار بنایا اور ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجا، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے دوران صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے لڑائی اتنی آسان کر دی کہ ہم جہاں کہیں بھی لپکتے وہاں ہم کفار اور مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارتے جاتے۔ کفار کی ہمت ختم ہو گئی تھی، اب وہ ہمارے سامنے کھڑنے کی طاقت اور شمتا نہیں رکھتے تھے، اور ہم جیسے چاہے انہیں جھکاتے جا رہے تھے۔ تو اسامہ بن زید جب ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے تلوار پھینک کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اعلان کیا۔ اب اسامہ بن زید نے دیکھا کہ یہ صاحب تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے انہوں نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے اس کلمہ شہادت کو قبول نہیں کیا اور پلک جھپکتے ہی انہوں نے اسے قتل کر دیا۔
اب جب انہوں نے قتل کر لیا اور لوگوں نے دیکھا، اب وہ صاحب کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے قرار ہوئے کہ بار بار اسامہ بن زید کو ڈرایا، کہا کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس نے کلمہ شہادت کلمہ توحید کا ورد کیا تھا، لیکن تم نے اس بات کو کیوں قبول نہیں کیا؟ اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، یعنی ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کام سے بہت ہی زیادہ ناراض تھے، کیونکہ جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا جملہ پڑھ دیتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی سرکمسٹنس میں پڑھا ہو، چاہے وہ جس بھی حالت میں رہا ہو، چاہے اس نے تلوار سے ڈر کر ہی کیوں پڑھا ہو، چاہے اس نے پیسوں کے لالچ میں ہی کیوں نہیں پڑھا ہو، جب اس نے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا سو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اسلام میں داخل ہونا اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ آدمی ظاہری طور پر بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگرچہ کہ اس کے دل میں اسلام کو لے کر اتنا سیریسنس نہیں ہے، اتنا وہ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے کلمے کو پڑھ رہا ہے تو اسے آنے دینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسے اصحاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کسی نہ کسی دباؤ میں شروع میں تو اسلام قبول کر لیا، لیکن آگے چل کے ان کا اسلام اور ان کا ایمان پختہ ہوتا گیا۔ ایسے ہی ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو جو آدمی اسلام میں آنا چاہے، آپ یہ مت کہیے کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں آ کر اس نے اسلام قبول کیا، اس نے لالچ میں آ کر، ہے نا، پیسوں کی خواہش کی وجہ سے، عربوں کے درمیان رہتا ہے، عربوں کے ملک میں رہتا ہے، اسلام قبول کرے گا تو عزت ملے گی، اسلام قبول کرے گا تو پیسے ملیں گے، اسلام قبول کرے گا تو کھانے کو کچھ ملے گا، یہ سوچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا، یاد رکھ لیجئے گا اس کا اسلام آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ آپ کسی نہ کسی ریزن کو بتا کر کہیں کہ بھائی نہیں اس نے اس لیے اسلام قبول کیا، نہیں، اس کے دل میں جو ہے سو ہے۔ جیسے آپ اس روایت میں دیکھتے ہیں، بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسامہ بن زید نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ صاحب نے تو اسلام تلوار کے ڈر سے قبول کیا، وہ تو موت سے ڈر گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہلا شققت قلبہ، اے اسامہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ دلوں کے بھید کو تو جاننے والا اللہ ہے، تمہارے لیے یہ چیز بالکل زیبا نہیں دیتا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی روح ہو کر کہا کہ اللہ، میں اسامہ بن زید کے اس کام سے بری ہوں، یہ ہم نے نہیں سکھایا۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار ڈرایا اور بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے دل ہی دل میں یہ خواہش کی، یہ سوچا کہ اے کاش میں آج ہی اسلام قبول کرتا اور مجھ سے غلطی نہ ہوتی، ہے نا۔ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پہلے کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری یہ امنگ، یہ خواہش، یہ ارمان دل میں پیدا ہو گئی کہ اے کاش میں ابھی اسلام قبول کرتا، تاکہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی اس کی تلافی ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں آپ کے سامنے جو حدیث میں نے رکھی سے باتیں معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے غلطی ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے قراری کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ بھائی تم نے سینہ چیر کر تو نہیں دیکھا، تم نے ایک ایسی غلطی کر ڈالی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، یہ بتاتے کہ بھائی آپ نے جو غلطی کی یہ بہت ہی خطرناک غلطی ہے۔ اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلطی اتنی بڑی غلطی ہے کہ آدمی اس کے اگر اللہ نہ معاف کرے تو جہنم میں جا سکتا ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ابو مسعود البدری، بدری صحابی تھے، اللہ اکبر، بدر کی لڑائی میں انہوں نے داد شجاعت دی تھی۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گزر رہے تھے تو وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، ان کے پاس جو غلام تھا اسے وہ پیٹ رہے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے تو کہا اے ابا مسعود، اے ابو مسعود، تم جتنی طاقت، جتنی قدرت اس غلام پر رکھتے ہو تو جان رکھنا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے کروڑہ درجے طاقت اور قدرت رکھتا ہے تم پر، ہے نا، کروڑہ درجے زیادہ طاقت رکھتا ہے تم پر۔ جیسے تم اسے سزا دے رہے ہو ایسے کل اللہ بھی تمہیں سزا دینے پر قادر ہے۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جہنم کا ذکر کر کے ڈرایا اور غلطی کی درستگی کی کوشش کی۔ اور ابو مسعود نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے قرار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کے ذریعے سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، تو ابو مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں اس غلام کو اللہ کے لیے رہا کرتا ہوں، میں اس غلام کو اللہ کے لیے رہا کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا میں نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہے، لیکن غلطی کی درستگی جہنم سے ڈرا کر، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک انسان چاہے وہ جتنا بھی بڑا مرتبہ رکھتا ہو، بدری صحابی ہیں لیکن ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان غلطی ہونے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے، تو وہ مسلمان بنتا ہے، ورنہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایک اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بات آگے بڑھائیے، اس واقعے کو سنیے گا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے غلطی ہوئی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر غلطی کے ٹوکنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ان بیانات اور ان سلسلے وار بیانات کا یہ سیریز کا مقصد یہی ہے کہ آپ غلطی کو ٹوکتے ہیں، لیکن جان رکھیے کہ غلطی جب انسان کرتا ہے تو اس کے ریزن سے، اس کے اسباب ہیں، اس کا بھی شعور رکھنا، اسے بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل غلطی کرنے والے کے ساتھ بہت ہی رحم کرم کا معاملہ کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ غلطی کرنے والا آدمی واقعی پریشان ہے۔ یہ واقعہ دیکھیے گا، ایک صحابی تھے، وہ دوڑ کر آئے، بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنے سر کو پیٹا، اپنے گال کو پیٹا، ہے نا، پراگندہ چہرہ تھا، پراگندہ بال تھا، بہت ہی پریشان تھے، دوڑ کر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جبکہ میں نے اس کے ساتھ مظاہرہ کر لیا تھا۔ مظاہرہ ایک قسم کا کام تھا جو عرب جاہلیت میں کرا کرتے تھے، یعنی جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے غصے میں آ جائے، جھگڑ لے، تو کبھی کبھار وہ یہ کہہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ طلاق ڈائریکٹ کہے، وہ سیدھے یہ کہتے تھے کہ تم میرے لیے ماں جیسی ہو، نعوذ باللہ، ہے نا، تمہاری پیٹھ میرے لیے ماں جیسی ہے۔ یعنی ایک طریقہ تھا ان کے پاس، بجائے اس کے کہ سیدھے طلاق بولے، وہ ان باتوں کے ذریعے سے، ان کنایات کے ذریعے سے دوری کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ طریقے پر چونکہ صحابہ بھی تھے، وہ بھی عرب تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے مظاہرہ کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ مظاہرہ کرنے کے بعد اسلامی قانون یہ ہے کہ اب باقاعدہ دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر اسے آدمی سے پوچھا جائے گا کہ بھائی مظاہرہ کرنے سے تمہارا مقصد کیا تھا، تم طلاق چاہتے ہو؟ اگر اس نے کہا کہ طلاق ہے تو پھر طلاق ہو گیا۔ اگر طلاق نہیں، وہ کہا کہ میں نے غصے میں کہا، ایسی صورت میں کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ کیا ہے؟ 60 دن کے روزے رکھے، ہے نا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہے کہ نہیں، یا پھر 60 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ آدمی کو ادا کرنا پڑتا ہے، ادا کرنے کے بعد ہی وہ پھر اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ اب یہ صحابی نے مظاہرہ کیا، معاملہ اٹکا ہی تھا کہ اتنے میں انہوں نے ان کی بیوی کے ساتھ انہوں نے مجامعت کر لی۔ اب ہوا یہ کہ یہ دوڑ کر آئے، انہیں معلوم ہوگا کہ غلطی ہے، کفارہ ادا نہیں کیے، دوڑ کر آئے، سر پیٹ کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ آپ مجھے بچا لیجیے، یا رسول اللہ آپ مجھے بچا لیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ صحابی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسی غلطی آپ نے کیوں کی، یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے انہیں رات میں دیکھا تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کوئی بات آئی اور ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ صاحب کے ساتھ ان کے رہے یہاں تک کہ ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ رمضان کے موقع پر دوڑ کر آئے، صبح کے موقع پر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ رمضان کے دن میں نے میرے بیوی سے ہم بستری کر لی، جو کہ روزے دار کے لیے بالکل جائز نہیں ہے اور یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو سر پیٹ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس غلطی کو دیکھ کر کہا کہ کیا تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی طاقت میرے اندر نہیں۔ کہا کہ تم کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو یا پھر کپڑے پہنا سکتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے نا۔ کہا کیا تم غلام رہا کر سکتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں، میرے یہاں غلام کہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ کے 3 آپشنز بھی دے دیے، اور وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر ایک کام کرنے کی سکت نہیں ہے۔ ان کی عمر بڑی تھی اور غلطی جب ہو گئی تو اس کا بڑی شدت سے انہیں احساس تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، ان سے بیٹھ کر سن رہے ہیں پوری بات۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ صاحب متعمد، یہ عمدن انہوں نے کیا ہے اور غلطی کرنے کے بعد انہیں وہ شعور نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ دوسرا معاملہ کرتے، جیسے کہ ہم بعض دوسری روایتوں میں دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معاملے میں بزی تھے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ کسی نے بعض کھجور کی ٹوکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفہ بھیجا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور اس کے بعد پوچھا کہاں ہے بھائی وہ صاحب جن سے وہ غلطی ہو گئی؟ وہ صاحب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جاؤ، لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں کو کھلا دو۔ اب وہ دیکھیے صاحب انہوں نے چیخ کر کہا کہ اعلی افقر منی یا رسول اللہ، یعنی مجھ سے بھی غریب کون ہو سکتا ہے؟ واللہ ما بین لابتیہا، مدینے کے ایک کونے سے لے کے وہ کونے تک، دونوں کونوں کے درمیان مجھ سے زیادہ خانوادہ اگر کسی کا غریب ہو میں اسے نہیں جانتا، یعنی میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے کہا کہ لے جاؤ تم کھا لو اسے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنا رحم کرم کا معاملہ کیا۔ دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی۔ پہلے ان کی غلطی ہوئی، ان کے ساتھ کھڑے رہے، دھتکارا نہیں، ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ چلو باہر نکلو، تم سے غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ معلوم ہے کہ انسان سچا ہے۔ اب اس کے بعد ان سے انتظار کروایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز ان کے لیے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفارہ ادا کرنے میں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ضروری نہیں، واجب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو کھجور ملے تھے وہ کھجور انہیں دے دیا، کہا کہ جاؤ کم از کم یہ تو کر لو، اگر پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لو۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا اور بڑے رحم و کرم سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اسے ٹوکے اور ٹوکنے میں جلدی مچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں آتا تھا۔ غلطی اگر آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ فوراً ٹوکیے مت، ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اسباب ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، تو آپ غلطی کو ٹوکنے سے پہلے اس چیز کا حکم جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن حدیث میں جو واقعہ آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جن کا نام تھا ہشام بن حکیم بن ہزام، ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفرقان کی انہوں نے تلاوت کی۔ سورۃ الفرقان کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، بعض حروف میں چینجز کر رہے ہیں، بعض الفاظ کی ادائیگی میں وہ تھوڑے بہت تبدیلیاں کر رہے ہیں، جو کہ عمر بن خطاب کو پسند نہیں ہے، چونکہ عمر بن خطاب بھی سورۃ الفرقان کے حافظ ہیں۔ صحابہ دیکھیے قرآن کو انہوں نے حفظ کیا بڑی عمروں میں،
بعض لوگوں نے 40 سال میں اسلام قبول کیا، بعض لوگوں نے 50 سال میں اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ قرآن حفظ کیا۔ تو انسان ہمیشہ یہ سوچ کر چلے کہ بھائی ایک نہ ایک دن تو مجھے قرآن حفظ کرنا چاہیے، چاہے میں جیسا بھی ہوں، اور ایک نہ ایک دن اس قرآن کو سمجھنے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کے یہ 2 ٹارگٹس انسان کو اندر سے فکس کر کے چلنی چاہیے، یہ 2 ٹارگٹس ہونی چاہیے، جب بھی موقع ملے اس استعمال کریں، ہے نا۔ یہ کہ بھائی آدمی کم از کم کیا ہے کہ قرآن کو یاد کرے، جتنا ہو سکے اسے یاد کرے۔ تو دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورۃ الفرقان کے حافظ تھے، لیکن دیکھا کہ ہشام بن حکیم اسے کچھ الگ طرز پر پڑھ رہے ہیں، الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں، اور عمر بن خطاب انہیں کافی غصہ آیا۔ ہم جانتے ہیں ان کا غصہ، اب انہیں غصہ اس لیے آیا کہ بھائی قرآن ہے اور یہ صاحب غلط پڑھ رہے ہیں اور بدل کے پڑھ رہے ہیں، ایک غلطی نہیں، 2 غلطی نہیں، کئی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو بہت ہی صبر سے نماز میں کھڑے رہے، اور جیسے ہی سلام پھیرا سیدھے گریبان پکڑ لے، اگر تم حافظ نہیں ہو تو امام مت کیوں کر رہے ہو، یہ کیسی غلطیاں کر رہے ہو تم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے معاملات میں کیا نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں، تو خوب ڈانٹا اور ان کی قمیص کو پکڑ لیا۔ مجھے یہاں بڑا تعجب ہوا کہ غلطی ہوئی، روکیے آپ، گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت؟ اور وہ صرف گریبان نہیں پکڑ رہے ہیں، پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی عمر بن خطاب ہشام بن حکیم کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ صاحب سورۃ الفرقان کو غلط پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ان سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ اے عمر ارسلو، پہلے چھوڑو ہاتھ، چھوڑ دو۔ اس کے بعد ہشام سے کہا کہ چلو پڑھو، کہا تم نے پڑھا؟ تو ہشام بن حکیم نے تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سن کو کہا کہ صحیح پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ چلو آپ پڑھو۔ عمر بن خطاب نے پڑھا، اپنے طرز سے پڑھا جو کہ اس سے تھوڑا الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح پڑھ رہے ہو۔ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد کہا ان هذا القرآن نزل على 7 احرف، یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربوں کی آسانی کے لیے اسے 7 لہجوں پر اللہ نے اتارا ہے۔ دیکھیے عربی ایک نہیں ہوتی، ہر قبیلے کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں، ایک اردو آپ کی لکھنؤ کی ہے، ایک اردو آپ کی دلی کی ہے، ایک اردو آپ کی حیدرآباد کی ہے، اور ایک اردو آپ کی مدراس کی بھی ہے۔ اب بچ آیا میں، ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ غچپ بیٹھو، یہ بھی ہماری اردو چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو اردو بھی ہے نا کئی قسموں کی ہے، اور تمل بھی کئی قسم، ہر زبان اور اس کے اندر اپنے اپنے ایکسنٹس، اپنے اپنے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک ہی ہر آدمی سٹینڈرڈ نہیں بولتا، اور عربوں کے درمیان بہت زیادہ ہے، عربوں کے درمیان یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور قبائل میں فرق ہوتا ہے نا۔ بعض قبائل بعض حروف کو ایک دوسرے انداز سے اس کی ادائی کرتے ہیں، جیسے بنو تمیم تھا، وہ جہاں کہیں بھی عین ہے تو حمزہ بولیں گے، جہاں کہیں بھی عین ہے تو حمزہ بولیں گے، اور جہاں حمزہ ہے وہاں عین بولیں گے، وہ ان کا لہجہ ہے۔ انا نہیں کہیں، انا کہیں گے، ان کا اپنا لہجہ ہے۔ تو یہ جو لہجے ہیں سب عربی لہجے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ جو غیر عربی ہے، سب عربی لہجے ہیں، سب معتبر ہیں۔ لیکن قرآن نازل ہوا قریش کے لہجے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی لہجہ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، اور مکے میں قریشی لہجہ بولا جاتا تھا، اور سارے عرب اس لہجے کو سب سے معتبر، سب سے شائستہ، سب سے عمدہ لہجہ سمجھتے تھے، اور اس میں گفتگو کرنا پسند کرتے تھے۔ سارے عرب کے پاس یہی طریقہ تھا، اپنے اشعار بھی وہ قریشی لہجے میں بولتے تھے، اپنے لہجے میں نہیں بولتے تھے، کیونکہ یہ لہجے کو ڈومینیشن ہے، خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، حج یہی چلاتے ہیں، اور سارا عرب چونکہ اس زمانے سے کعبے میں آتا ہے، تو ساروں نے قریش کو بڑا مرتبہ دے رکھا تھا، اور انہی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے قریشی لہجہ بولتے تھے۔ لیکن صحابہ مختلف قبائل سے ہیں، ہے نا، کوئی نجد سے آ رہا ہے، کوئی ساؤتھ سے آیا ہوا ہے، کوئی دوسرے علاقوں سے آیا ہوا ہے نا۔ مکے میں خود مختلف قبائل اپنے اپنے انداز سے اپنی گفتگو کرتے تھے، تو اس لیے چھوٹ تھی
کہ ہر قبیلہ اپنے انداز سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے، ہر قبیلہ اپنے انداز سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک بہت ہی لمبا موضوع ہے جس کی تفصیل میں فی الحال جانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ جائیے، ہم نے ایک زمانے میں علوم القرآن کے نام سے ایک سیریز آف لیکچر دیا، شاید یوٹیوب میں ہے، اس میں آپ اس موضوع کو ڈال کر سن لیجئے گا، بڑا لمبا موضوع ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں درست ہو، دونوں نے ٹھیک پڑھا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن عمر بن خطاب کو غلطی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ جس لہجے میں پڑھتے تھے، وہ بنو عدی کے تھے، وہ جس لہجے میں پڑھتے تھے اور اسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا بھی ہے، تو انہیں یہ اعتماد تھا کہ بھائی میں صحیح ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی صحیح ہے تو وہ تعجب میں پڑ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ قرآن کو اللہ نے اسی طریقے سے 7 لہجوں میں نازل کیا ہے، جو کوئی بھی آدمی اپنے لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے چھوٹ ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ جب تک عربوں کے درمیان تھا وہ ان لہج و وہجوں سے واقف تھے، اپنے اپنے گفتگو کے انداز سے واقف تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ جب اسلام غیر مسلمانوں کے پاس گیا تو انہیں لہجے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہر آدمی قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو بعد میں عثمان بن عفان نے تمام لہجوں کو کہا کہ بھائی نہیں، اس کے بعد لوگ صرف قریشی لہجے میں پڑھیں گے، کیونکہ قریشی لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ انہوں نے ان لہجوں کے ٹینشن کو ختم کر دیا عثمان بن عفان نے، کیونکہ اب چونکہ اسلام پھیل گیا، اب سارے آگئے، اب افریقہ کے آگئے، رومی آگئے، وہاں پر ایران کے آگئے، فارسی بولنے والے آ گئے، ہے نا۔ انہیں یہ عربوں کے درمیان جو ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس ایکسنٹس ہیں، اسے انہیں واقفیت کہاں ہے؟ تو اس لیے عثمان بن عفان نے ان فتنوں کو ختم کیا، اور کیا خوب ختم کیا، قربان جائے ان کی اس حکمت پر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، آئندہ ہم صرف قریشی لہجے میں ہم قرآن کی قرات اور تلاوت کریں گے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست کہا۔ اب مجھے تعجب یہ ہوا کہ عمر بن خطاب نے کیسے ان کا گریبان پکڑ لیا بھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بول رہے، کہا کہ چھوڑ دو بس۔ کسی کے جو ہے قمیص پکڑ کے کھینچ کے لانا تو بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ بھائی ایسا مت کرو، غلطی ہو گئی تو لاؤ، گفتگو کریں گے، یہ کھینچ کے تر تم نے لایا ہے۔ تو مجھے بہت دنوں سے تعجب ہوا۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ یہ جو ہشام بن حکیم بن حزام ہے، یہ عمر بن خطاب کے گھر میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے۔ صحابہ کے پاس بہت عام تھا، کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں شہید ہو گئے، ان کے والد صاحب نہیں ہیں، یا پھر کسی کے والد کافر ہیں، نعوذ باللہ، مکے میں رہ گئے، تو بچے آتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی صحابی اٹھا کر ان کی پرورش کر لیتا تھا۔ ایسے ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ بھائی ان کے گھر میں پل کے بڑے ہوئے ہیں تو ان کے بیٹے جیسے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم ایسے مت کرو، وہ ان کے لڑکے جیسے، لیکن یہ کہا کہ بھائی مجلس کا ڈیکورم ہے کہ آپ ایسے مت کرو، تو ان سے وہ گریبان چھڑوایا بس۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جلدی میں عمر بن خطاب نے ٹوک دیا، جبکہ یہ غلطی نہیں تھی، جبکہ یہ چیز غلطی نہیں تھی۔ تو اس لیے تحقیق کرنا چاہیے کہ جس غلطی کو میں روک رہا ہوں، کیا یہ غلطی واقعی غلطی ہے، یا پھر اسے کرنے کی گنجائش، اسے کرنے کی گنجائش۔ ایک دوسرا واقعہ سنیے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے ٹوکنے والے کو کیا سزا دی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عباد بن شرحبیل، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ آئے تھے، اور نوجوان آدمی تھے، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، سمجھے کہ 16-17 سال کی تھی۔ اب یہ مدینہ آئے، مدینے کے باغوں کو دیکھا، پرسکون مناظر کو دیکھا تو کافی خوش ہوئے، قبیلے کے ساتھ آئے تھے اسلام سیکھنے کے لیے۔ تو اب مسجد سے نکل گئے ادھر ادھر جانے کے لیے، تو ایک باغیچے میں داخل ہو گئے۔ اب باغیچے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کھجور ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور سیدھے سیدھے انہوں نے کھجوروں کو اتار کے کھانا شروع کیا۔ اتنے میں وہ باغبان باغیچے والے آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی کھجور کھا رہا ہے، تو انہوں نے پھر پیمنٹس دی، ہے نا، 2 لگایا۔ تو اس کے بعد ان کے پاس جو کپڑا تھا اسے چھینا لیا، کہا کہ تم بڑے بدتمیز آدمی ہو، سیدھے سیدھے داخل ہو گئے اور باغیچے سے کھا رہے ہو، یہ وہ کہہ کے ان کے جو ہے ان کی جو ہے چادر کو چھینا لیا اور مار کر انہیں بھگا دیا۔ اب یہ بھاگ کر آئے، اب انہیں کوئی نہیں جانتا مدینے میں، ایک ہی جانتے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے چادر کو صاحب نے چھین لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار یہ چیز پسند نہیں آئی، تو فوراً لوگوں کو بھیجا، کہا کہ بھائی وہ باغ
کہ اونر کو بلاؤ. تو گئے, انہیں بلا کر لائے, کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ, یہ صاحب بغیر اجازت کے کھجوروں کو اتار کے کھا رہے تھے, جو کہ غلطی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم نے جس انداز سے ٹوکا ہے بالکل غلط ہے. پہلے تو تم نے مارا, دوسرا اس کی چادر چھین لی. ایسا غلطی کو درست نہیں کرتے. اگر ایک بندہ کھا لیتا ہے, بھوکا ہے, تو تجھے کھلانا چاہیے تھا نا. غلطی ہو گئی, ٹھیک ڈھنگ سے کیا صحیح ہے بتانا چاہیے تھا. تجھے کرنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی بتانا چاہیے کہ بھائی کسی کے باغ میں داخل ہو کے بغیر پرمیشن کے ایسا کھانا ٹھیک نہیں ہے. تم نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اسے مارا, اس کی چادر کو چھین لیا. تو کہا کہ پہلے چادر کو واپس کرو, اور بطور سزا کہا کہ 1 وسق کھجور دو. 1 وسق کہتے ہیں 60 کلو کو. بعض روایت آتا ہے کہ نصف وسق, آدھا یعنی 30 کلو کھجور تم نے جو غلطی کی اس کے لیے اس بچے کو دے دو. اور وہ سفر کر آئے تھے اور ان کی ضرورت بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی میں ٹوکنے والے اور ٹوکنے کا طریقہ نہیں جاننے والے, بغیر حکمت کے ٹوکنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سزا بھی دی ہے جو آپ سن رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطیوں کو ٹوکنے کا ایک طریقہ, ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ غلطی جب ہو رہی ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکتے نہیں تھے, اسے پورا ہونے دیتے تھے, ہے نا. اس کے بعد جس نے غلطی کی اسے بلا کر سمجھاتے تھے. یعنی غلطی کو فوراً روکتے نہیں تھے, کر رہا ہے آدمی, کرنے دو, مکمل کرنے دو. اور اس تعلق سے تو آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں. ایک صاحب آئے گاؤں سے, وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد آگے گئے, جگہ خالی تھی, تو دونوں پیروں کو کھولا اور سیدھے سیدھے پیشاب کرنے لگے مسجد کے اندر, وہ بھی صحابہ کے سامنے, وہ بھی مسجد نبوی میں, ہے نا. اور صحابہ بھی دگ گئے اور دوڑے اس آہت کو روکنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, چھوڑ دو, چھوڑ دو. تو وہ صاحب نے اپنی ضرورت پوری کی. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض روایت میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو تو دکھ رہا ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد ہے. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ ظننت صعیدا من الصعودات, اللہ کے رسول عام میدانوں میں سے ایک میدان میں سمجھ گیا, جہاں کھلے عربوں کا طرز تھا ایسے ہی, ویسے میں سمجھ گیا. اچھا, ایسے سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھوڑی ایسی تھی, آپ نے کارپیٹ بچھایا ہوا ہے, اے سی لگائی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد جو تھی, کھجور کے ٹہنیاں تھی, چھت کھجور کے پتوں کا تھا, اور زمین کیا تھا؟ زمین کنکریوں کو بچھایا ہوا تھا, اور اس پر نماز پڑھتے تھے, ہے نا. یہ طریقہ, ایسی مسجد تھی. تو ایسا ہی میدانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو صاحب نے کچھ ایسا ہی میدان سمجھ لیا اور انہوں نے پیشاب کر دیا. اب یہاں پر تصور لگائیے کہ ان کی کیا مینٹالٹی تھی ان لوگوں کی, اور ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹیکل کیا. یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن تھا, کسی دوسرے سے چیز ممکن نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا کہ بھائی یہ جو مساجد اللہ نے بنائی ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں پر نماز پڑھتے ہیں, یہاں پر تلاوت کلام پاک ہوتی ہے, یہاں پر ایسے کاموں کی گنجائش نہیں, یہ کام کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے. تو اب وہ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے اتنے متاثر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر معنا احد. کہا کہ اللہ مجھے اور محمد پر رحم کرو, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں کسی پر بھی رحمت مت کرنا, ہے نا. ان سبوں نے میرے ساتھ, ہے نا, بہت ہی سختی کا سلوک کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسعا, اے آدمی تو نے کشادہ چیز کو تنگ کر دیا, یعنی اللہ کی رحمت جو کشادہ ہے اسے تم نے صرف ہم دونوں کے لیے کر دیا, ایسا مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بڑی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ غلطی ہو رہی ہے, فوراً ٹوکیں گے یا پھر روکیں گے تو نقصانات زیادہ ہیں. اگر روکیں گے تو پہلا نقصان یہ ہے کہ پیشاب کو روکنا جسم کے لیے اچھا نہیں ہے, طبیعت کے لیے اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب روکیں گے تو پلٹیں گے تو دوسروں پر بھی اڑ سکتا ہے چھینٹیں, دوسروں کے کپڑے بھی خراب,
اور مڑ کے وہ پیشاب کر رہے ہیں، روکنے کے تو پھر ایسا ہو جائیں گے تو پھر اور بھی مسئلہ ہو جائے گا، ہے نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوسری بھی غلطیاں ہو جائیں گی، بڑی غلطیاں ہو جائیں گی، تو اس لیے غلطی ہو رہی ہے، ہونے تو بعد میں روکیں گے. وہ کتنی زبردست حکمت ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز میں انوالوڈ ہے، آپ اسی وقت اسے وہی روکنا چاہتے ہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسے جب وہ فری مائنڈ ہے، آؤٹ آف سٹریس ہے، وہ انوالومنٹ کی جو اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی تھی، اس کے باہر آنے کے بعد آپ سمجھائیں گے تو آئندہ غلطی نہیں ہوگی. اسی سٹریس میں، اسی انوالومنٹ میں آپ گئے، روکیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہونے کے امکانات ہیں، یا پھر غصے کے عالم میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ نہیں مانا تو کبھی نہیں مانتا، حجت پیدا ہو جاتی ہے نا. ایک مرتبہ آپ نے غلطی سے روکا، طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے آپ کے طریقے کی وجہ سے نہیں رکا، اور اس کے بعد رکتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی سے گفتگو کر لی، ڈسکشن ہو گیا، بحث ہو گئی، اب پھر میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو اس میں ڈھیر ساری حکمتیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھا اور بہترین انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، جو کہ ہم اور آپ کو یہ اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلطی سے روکتے تو ساتھ ساتھ بتاتے کہ یہ غلطی کتنی خطرناک تھی، یہ غلطی کتنی خطرناک تھی، اور اس کی خطرناکی کی وجہ سے ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. کبھی کبھار اس کی خطرناکی کی وجہ سے ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. یہ مثال دیکھیے آپ، ایک لڑائی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان میں بعض منافقین بھی تھے. تبوک کے سفر کا واقعہ ہے. تو سفر سے واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی لوگ داخل ہو گئے تھے. ہوا یہ کہ یہ جو لوگ تھے جن کے دل میں نفاق تھا، وہ سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے. اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب، خاص طور پر ان میں جو علماء ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء کو قاری کہا جاتا تھا. تو یہ جو اصحاب ہوتے تھے، جو لوگ ہوتے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے کہتے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو قراء ہیں، ان سے زیادہ ڈرپوک، ان سے زیادہ پیٹ پالو لوگ ہم نے نہیں دیکھا. خطرناک باتیں ہیں، خطرناک غلطی ہے. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ہیں، اور اس کے بعد علماء ہیں، اور اس کے بعد جھوٹی تہمت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے آیات، اللہ کے اصحاب، اللہ کے رسول کے ساتھ کھلواڑ ہے. بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی ان لوگوں سے. تو مجلس میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انہیں بلا کے ڈانٹے. اتنے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، قل اباللہ وبآیاتہ وبرسولہ کنتم تستہزئون فقد کفرتم. اللہ نے کہا کہ کیا تم اللہ اور اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کے تعلق سے ٹھٹا مذاق اڑا رہے ہو؟ جان رکھو لقد کفرتم بعد ایمانکم، جان رکھو کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہوتا تو بھی تم نے اب کفر کر لیا ہے، تم کافر بن گئے ہو. اللہ کی آیات، قرآن کی آیات، احادیث، دین کی بنیاد کے ساتھ مذاق اڑانا کفر ہے نا. انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو علماء ہیں یہ پیٹ پالو ہیں، یہ جو علماء ہیں یہ ڈرپوک ہیں، لڑائی کے میدان میں ٹھہرتے نہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ کتنے جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کی زبان میں کتنا جھوٹ ہے. تو مختلف قسم کی زہر آلود باتوں کو انہوں نے اپنی زبان میں لایا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہتے ہی تھے کہ قرآن میں آیات نازل ہو گئی. اس کے بعد یہ لوگ آئے، چونکہ معلوم ہو گیا کہ شکایت پہنچ گئی. آ کر کیا کہنے لگے؟ عذر پیش کرنے لگے. کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا وہ مقصد نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، ہم وہ کہنا نہیں چاہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیاتوں کی تلاوت کی. کہا کہ قل اباللہ وبآیاتہ وبرسولہ کنتم تستہزئون فقد کفرتم بعد ایمانکم. ہے نا، تم لوگوں نے ایمان کو ضائع کر دیا، تم لوگوں نے کفر کر ڈالا. ان کے عذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تم نے غلطی کی ہے یہ کفر ہے، ہم کیسے تمہارے اس کفر کو مان سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب
جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے ٹوکتے تو وہ غلطی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، وہ جو غلطی اگر ہوتی یا پھر تم نے کی اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار گناتے تھے۔ اس واقعے کو سنیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی سفر کرتے تو ہم پورے مل کے چلتے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بیچ میں چٹان آ جاتا، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بیچ میں ڈھلوان آ جاتا، زمین اتر جاتی تو ہم بکھر کے پھر آگے جا کے جمع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ بکھر کے اترتے ہو ہرگز ایسا مت کرو، جب تم اتر رہے ہو تب بھی اسی انداز سے مل کر رہو۔ پتا ہے تمہیں کہ جب تم بکھرتے ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہارے اس جمع ہونے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے جب تم بکھرتے ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے روکا اور ساتھ کہا کہ یہ غلطی تم کرو گے تو شیطان اسے پسند کرتا ہے، تمہارا الگ ہونا، تمہارے اندر تفرق پڑنا یہ شیطان کو پسندیدہ ہے اس کے پاس، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ایسا مت کرو۔ تو یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سفر کرتے تو ایسے مل مل کر سفر کرتے، اگر ان پر ایک چادر اڑا دی جائے تو ایک چادر ان سارے لوگوں کو کور کر لے گی، بکھر کر نہیں چلتے، پورے مل مل کر چلتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک تعلیم دی لوگوں کو تاکہ وہ جڑ جڑ کر رہیں، تاکہ وہ مل مل کر رہیں، کبھی بھی بکھرے نہ، خاص طور پر وادیوں میں، جنگلوں میں، کھلے میدانوں میں جب لوگ چلتے ہیں قافلوں کی شکل میں تو انہیں مل کر چلنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بکھریں گے تو بہت ساری خطرناکیوں کو جھیلنا پڑے گا، نقصانات کو جھیلنا پڑے گا۔ کئی ایک نقصانات ہو سکتے ہیں جانور کے ذریعے سے، شیطان کے ذریعے سے۔ کھلے میدانوں میں شیطان ہے نا، سناٹا جہاں ہے، اندھیریاں جہاں ہیں، جہاں جانور رہتے ہیں، جنگلات ہیں، یہاں پر شیطانوں کا ہیر پھیر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہاں سے گزریں تو مل مل کر گزریں تاکہ شیطان دلوں میں، دماغوں میں، جسموں میں نقصان پیدا نہ کرے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو بھی سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صفوں میں لوگ کھڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے۔ اللہ اکبر، یہ سنت تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہماری صفیں ایسی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صفیں کی کیا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہوا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہوا ہے نا، کوئی کھندے سے کھندا نہیں لگاتا، کوئی پیر سے پیر نہیں لگاتا۔ تو جہاں 2 لوگ کھڑے ہوئے وہاں 4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عام مساجد کا عالم تو بہت ہی بدترین ہے، اس تعلق سے فوراً اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ اور ان صفوں کی ان حالتوں کی وجہ سے ہی ہمارے دل ابھی بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ امامت شروع کرنے سے پہلے پلٹ کر صفوں کو دیکھتے اور کہتے کہ راسو بین صفوفکم، لگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، حاذو بین مناکبکم، اپنے کھاندوں سے کھاندا لگا کر کھڑو، اپنے پیروں سے پیر لگا کر کھڑو۔ جہاں 2 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں 3 لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کو بالکل اسے تنگی میں ڈال دیں، اسے اس کے کمفرٹیبل زون سے بالکل باہر نکال دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی اسے اتنا تو گیپ ہونا چاہیے جس میں وہ آرام سے رکوع کرے، آرام سے سجدہ کرے، یعنی دھکا مکی نہ ہو۔ صفیں آپ کی ٹھیک ہوں، اس میں دھکا مکی نہ ہو، لگ لگ کے کھڑے ہوں، جس میں آپ اپنے ارکان ٹھیک سے کر سکتے ہوں، وہ بھی ان کے ارکان ٹھیک سے کر سکتے ہوں۔ بعض لوگ اتنے بھی ہے نا صفوں میں ٹھس جاتے ہیں کہ ایک دوسرے میں وہ رکوع و سجدہ کر نہیں پاتے، وہ نہیں مراد اس سے، لگ لگ کے کھڑے ہوں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ صف سے باہر ہے تو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی، کبھی کبھار تیر، جو بھی ملے وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو کبھی کسی کو دیکھتے کہ وہ صف سے باہر ہے تو اسے تیر کے ذریعے سے جو بھی اپنے ہاتھ میں اس کے ذریعے سے صف کو درست کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہ کہتے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ وَلَيُخَالِفُنَّ اللَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ کہتے تھے کہ اے لوگو ڈر جاؤ، اگر تم لوگ اپنے صفوں کو درست نہیں کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں تیڑ ڈال دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دے گا، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرو گے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی 2 لوگ بیچ میں گیپ دے کے کھڑے ہوئے ہیں، بیچ میں جگہ ہے، تو شیطان یہاں پر گھستا ہے، اور گھس کے جیسے ان کے جسم الگ الگ ہیں
وہاں پر وہ ان کے دلوں کو بھی الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صفوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اے لوگو، کیا تم لوگ ویسے نہیں کھڑے ہونا چاہتے جیسے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی سرکار میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ملائکہ بھی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو صف ہے یہ ہم ملائکہ کے طرز پر اپنائے ہوئے ہیں، ہے نا۔ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی تشریف لائیں گے تو سارے ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، سنجیدہ کھڑے ہوں گے، کسی سے کچھ بن نہیں پڑ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہنے کی جرت اپنے اندر نہیں رکھا ہوگا، صاف خوف کے مارے، ہولناک منظر کے مارے خاموشی سے کھڑے ہوں گے۔ لا يتکلمون، کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، لیکن کھڑے ہوں گے کیسے؟ صفوں میں، ہے نا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے پہلے صفوں میں اللہ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ بہرحال موضوع صف نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ صفوں کو درست نہیں کرو گے، یہ اگر تم سے غلطی ہو جائے گی تو اس کا خمیازہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے ریزلٹس کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں تیڑی پیدا ہو جائے گی، تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، ہے نا۔ سبحان اللہ، یہ وہ عمل ہے جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے آپ کو اس کے اثرات معلوم نہیں ہوں گے۔ جب آپ مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے دل جڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کو ٹوکا، ساتھ ساتھ اس غلطی کی خطرناکی بیان کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں تیز ہوا آئی تو ان کی جو چادر تھی وہ اڑنے لگی، تو وہ بالکل جاہلیت کے طریقے پر کہا لعن اللہ الریح، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس ہوا پر، اللہ کی لعنت ہو اس ہوا پر، جاہلیت کا طریقہ ہے نا، الفاظ میں جاہلیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تلعنها فإنها مأمورة من ربها، اے آدمی ہوا پر لعنت مت بھیج، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے نا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اگر کسی نے کسی پر لعنت بھیجی، لعنت اس آدمی یا پھر اس چیز کے پاس جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے لیے ادھر جگہ ہے کہ نہیں ہے، یہ لعنت صحیح ہے کہ نہیں ہے، پراپر کہی گئی کہ نہیں کہی گئی ہے۔ اگر وہ کہیں جگہ نہیں دیکھتی تو واپس اسی آدمی کے پاس آ جاتی ہے، واپس اسی آدمی کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی پر لعنت بھیجنا، کسی پر بدعا بھیجنا، اس تعلق سے بہت سوچنا چاہیے، ہے نا۔ خاص طور پر عورتوں کے پاس اٹھے بیٹھے بدعا ہوتی ہے، اٹھے بیٹھے لعنت ہے، غارت ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہے نا۔ یہ ان کی زبانوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے گھریں ہیں ایسے الفاظ کی وجہ سے غارت ہو گئی، ہے نا۔ یہ گھر میں کب مٹی پڑے گا مٹی، چلے گئے پورے پاک ہوں گے، ہے کہ نہیں۔ ایسے الفاظ انسان سوچ سمجھ کر بولے، ہے نا۔ بربادی، ہے نا، غارت ہوئے، یہ جو ہمارے ہاں سنتے ہیں اسے بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ آدمی یہ لعنت جاتی ہے جس پر یہ صاحب نے بھیجی ہے، دیکھتی ہے کہ جگہ صحیح ہے، انصاف کے ساتھ لعنت بھیجی گئی ہے تو وہ جگہ بیٹھتی ہے، اگر نہیں ہے تو واپس اسی صاحب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حفاظت فرمائے۔ تو اسے بات ہمیں معلوم ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور ساتھ ساتھ ریزن بیان کیا۔ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک صاحب کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ جیسے ہی پوچھنا تھا تو پتہ ہی انہوں نے کیا کہا کہ زمین میں اللہ کے رسول کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے نا۔ ہم بھی جب تعریف کرنے آتے ہیں تو آسمان زمین کے قلابے کھول دیتے ہیں، ہے نا، اور اسی طریقے سے کسی سے نفرت کرے گالیوں کی طوفان آ جاتی ہے نا۔ یہ ہمارے جو ہے کمزور ضمیروں کا نتیجہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ دونوں غلط ہے، آدمی میانہ روی ہو، ہے نا۔ تو یہ صاحب نے تعریف کے پل کھول دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ ویلک، خاموش رہو بھائی، لقد قطعت عنقہ، تم نے اس آدمی کی گردن کو کاٹ دی ہے، تم نے اس آدمی کی گردن کو کاٹ دی۔ کہا کہ نہیں، ایسا مت کہو۔ اور یہ جو صاحب تعریف کر رہے تھے وہ صاحب وہاں بیٹھے سن رہے تھے، وہ صاحب وہاں بیٹھے سن رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کسی کے چہرے کے سامنے تعریف مت کرو، اور تعریف کو اس انداز سے مت کرو،
ایک دوسرے صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کسی ایک صاحب کے بارے میں بول رہے تھے، وہ نماز میں تھے، تو پیچھے سے کھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس خوب تعریف کر رہے تھے، وہ خوب بڑا چڑھا کے بتا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امسک وَإِلَّا هَلْ أَهْلَكْتَ، کہا کہ رک جاؤ، اگر وہ سن لیں گے تو برباد ہو جائیں گے، وہ اگر وہ سن لیں گے تو برباد ہو جائیں گے. تو اہل علم نے کہا کہ یہ اس تعریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جو حد سے زیادہ ہے، ایکسٹریم ہے نا. ایسی اگر تعریف ہو تو نہیں ہونی چاہیے، وہ خاص طور پر آدمی کے سامنے، ہے نا. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے تعریف کرتے ہیں، پیچھے گئے تو انہوں کیے معلوم کیسے بول، ہے نا، کیسے جو ہے ان کے کارنامے پورا معلوم ہے، کیا بھی ضرورت نہیں ہونا. اصل میں ہونا الٹا چاہیے. آپ جائیے پیٹھ کے پیچھے اچھا بولیے، سامنے خاموش رہیے، پیٹھ کے پیچھے اچھا بولیے. اور ہم کرتے ہیں کیا ہے، بالکل الٹا. اگر کچھ کام نکلنا ہے تو سامنے اتنی تعریف کی کہ ان سے وہ کام نکال لیا، اور گئے پیچھے ان کی خوب غیبت کی، جو کہ طریقہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سامنے تعریف اس انداز سے مت کریے کہ اتنا بڑھ چڑھا کر مت کریے کہ وہ آدمی برباد ہو جائے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے چہروں میں تعریف کی. یہ تعریف بالکل سرسری کسی ایک عمل کو دیکھ کر انہیں کمپلیمنٹ دیا گیا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے. کسی نے اچھا کام کیا، اسے آپ نے کریڈٹ دی، بالکل نہ چڑھایا نہ گھٹایا، پراپر آپ نے کریڈٹ دیا. اور وہ صاحب اسے نہیں چاہتے، نقطہ ہم ہے، وہ صاحب اسے نہیں چاہتے. کریڈٹ چاہنے والا، تعریف چاہنے والا، اس کی کبھی تعریف مت کریے گا، کیونکہ اس کا عمل تو بیکار ہو گیا. اس نے تو تعریف کے لیے کیا تھا نا. اگر کوئی آدمی تعریف ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تو آپ نے اس کی جو ہے بعض خوبیوں کو بیان کیا، بالکل جائز ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کیا ہے. اس میں ایگزیجریشن کرنا یا پھر بالکل گھٹانا، یہ چہرے کے سامنے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہہ دیا، اگر کسی نے اچھا کام کیا اور کسی کی تعریف انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کی، اور لوگ آ کر ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے جو دنیا میں جلدی آ گئی ہے، اور آخرت میں اس کا اور بھی اجر باقی ہے. ذالک بشرا عاجلہ، یہ خوشخبری ہے جو جلدی دنیا میں آ گئی ہے، اور آخرت میں تو اس کا اچھا بدلہ ہے. آپ کے اچھے کام کی اگر کسی نے تعریف کی، اس میں ایگزیجریشن نہیں کیا، جیسے بتانا ہے ویسے بتایا، اور آپ اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کسی نے کہہ دیا، تو یہ اچھی بات ہے، خوشخبری ہے. اب یہ جو سیناریو آپ کے سامنے ہے، یہ کہ آدمی کے چہرے میں حد سے زیادہ بڑھ چڑھا کر تعریف کرنا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، تم نے اسے برباد کر دیا، تم نے اس کے جو ہے فلاں فلاں کر دیا. بعض روایتوں میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی نے کسی کے سامنے چہرے میں تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکا اس کو، کہا کہ جاؤ، ہے نا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اعمال میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور ساتھ ساتھ نتیجہ بتایا، ایسا کرو گے یہ غلطی کا نتیجہ ایسے نکل آئے گا، اس لیے غلطی کو مت کرو، اس لیے غلطی کو مت کرو. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر نظر ڈالنے سے یہ سارے طریقے ہمیں معلوم ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر لا رہا ہوں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہماری اس مجلس کو یہیں روکتے ہیں. یہ سلسلہ شاید آگے بڑھنے والا ہے، اور میری بھی خواہش ہے کہ جتنی بھی باتیں اس تعلق سے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے لا لی جائیں اور وہ ریکارڈ بھی کر لی جائیں، تو ایک اچھا کام پائے تکمیل کو پہنچے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو حکمت سے سرفراز کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق، و صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.